دربار کوئی ہے تیرے دربار کی طرح، دربار کوئی ہے تیرے دربار کی طرح، شرمندگی جہاں پہ ہو نبی کی مانگ کرے، دربار کوئی ہے تیرے دربار کی طرح، حق چاہیے تو چھین لو حقدار کی طرح۔ اور آخری شعر مکہ سماعت فرمائے حضرات، جی ارشاد ارشاد۔ میں نے اپنے لیے جو کیا شعر پیش کر رہا ہوں، غم اس قدر ملے ہیں زمانے سے اے نسیم، غم اس قدر ملے ہیں زمانے، غم اس قدر ملے ہیں زمانے سے اے نسیم، غم اس قدر ملے ہیں زمانے سے اے نسیم، لگنے لگا ہوں میں کسی بیمار کی طرح، لگنے لگا ہوں میں کسی بیمار کی طرح، گل کی طرح رہو یا رہو خار کی طرح، کیا کہنے لپٹ رہو چمن سے۔ کیا کہنے بھائی، بیماری کا جب یہ عالم ہے، صحت کا نظارہ کیا ہوگا۔ میں جناب نسیم صاحب کی بیماری کے لیے دعائے شفا بھی کرتا ہوں، اور اس کے بعد ایک شعر اور میں حضرات، میرے سامنے وقت بھی ہے، آپ کا ذوق، میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو کم سے کم ہو اور یہ پوری فہرست اپنی توانائیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو نام نامی، جو اسم گرامی، وہ جناب مستر اعظمی صاحب کا ہے۔ آپ کے شہر، آپ کے جوار، آپ کے دیار جناب مستر اعظمی، جنہوں نے شعری فکر اور گزرگاہ پر بہت سے اجالے کیے ہیں۔ کچھ اشعار تو یہاں بھیونڈی میں نے سنے کہ ضرب المثل کی صورت میں عام ہو چکے ہیں۔ جناب مستر اعظمی صاحب کا پپیہا چلا گیا، گلشن ہے اشک بار پپیہا چلا گیا، وہ بیمار محفلوں کا مسیحا چلا گیا، گلشن ہے اشک بار پپیہا چلا گیا، بیمار محفلوں کا مسیحا چلا گیا، ساغر گیا تو پیاس گئی میں کشی گئی، ساغر گیا تو پیاس گئی میں کشی گئی، بزم طرب کا حسن گیا دلکشی گئی، پھولوں کی آفتاب گئی تازگی گئی، لگتا ہے جیسے ہیر کا رانجھا چلا گیا، لگتا ہے جیسے ہیر کا رانجھا چلا گیا، بیمار محفلوں کا مسیحا چلا گیا، ساغر کے غم میں لوح و قلم بھی اداس ہے، ساغر کے غم میں لوح و قلم بھی اداس ہیں، راحت کے بتقدوں کے سنم بھی اداس ہیں، راحت کے بتقدوں کے سنم بھی اداس ہیں۔ یہاں راحت سے مراد ڈاکٹر راحت اندوری صاحب ہے۔ بھائی کیا اچھا مصرع ہے، راحت کے بتقدوں کے سنم بھی اداس ہیں۔ واہ 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 واہ۔ جوہر کی تیز تم رقم بھی اداس ہیں، اور بغم سخن سے اٹھ کے وہ تنہا چلا گیا، بغم سخن سے اٹھ کے وہ تنہا چلا گیا، بیمار محفلوں کا مسیحا چلا گیا، مہدی کو غم ہے ماہ منور نہیں رہا، مہدی کو غم ہے ماہ منور نہیں رہا، انجم کا سرپرست سخنور نہیں رہا، طاہر کے ساتھ مرد دلاور نہیں رہا، سفیان رو رہے ہیں کہ بھیا چلا گیا، سفیان رو رہے ہیں کہ بھیا چلا گیا، بیمار محفلوں کا مسیحا چلا گیا، ایک خوش بیان عقیق تھا اردو زبان کا، دنیا میں نام کر گیا اس خاندان کا، ہوتا ہے ذکر شان سے اس کی اڑان کا، دل کا مریض تھا مگر ہنستا چلا گیا، دل کا مریض تھا مگر ہنستا چلا گیا، بیمار محفلوں کا مسیحا چلا گیا، کانوں میں گونجتی ہے وہ آواز آج بھی، آنکھوں میں ناچتی ہے وہ پرواز آج بھی، محسوس کر رہے ہیں وہ دمساز آج بھی، مستر وہ خوش کلام پرندہ چلا گیا۔
حضرت یہ بالکل بات سچ ہے کہ دنیا کے سارے ادب اٹھا کے دیکھ لیجئے، نثر نے نظم کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ سچ ہے کہ جب تک ہمیں نثری حوالے سامنے نہیں ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جب اتنے قابل قدر اور قابل احترام لوگ ہمارے درمیان ہوں، تو ہم عزت و احترام کا ہر لفظ ان کے قدموں میں رکھ کے چاہیں گے کہ ہمیں فلسفہ حیات و ممات کے ساتھ ان محافل میں اور ان مجالس میں شرکت کرنے کی سعادت اور سلیقے کی تربیت بھی ملے۔ ہماری بزم کی صدارت کر رہے ہیں اراکین تنظیم کی بھی دلی تمنا ہے، ہمارے بہت سے ادب نواز دوستوں کی بھی خواہش ہے، اور خود مولانا محترم سے بھی ہم نے یہ گزارش کی کہ چند جملے ساغر بھائی کی یاد میں ہماری تربیت کے لیے دعائیہ میں گزارش کر رہا ہوں صدر جلسہ، صدر مشاعرہ عالی جناب مولانا ابو ظفر حسان ندوی صاحب سے کہ وہ اپنی عالمانہ گفتگو سے چند لمحے ہم کو اور آپ کو بھی وابستہ رکھیں، پھر یہ مشاعرہ اپنی تمام تر مشاعراتی نظام کے ساتھ آپ کے حوالے ہو جائے گا۔ میں مولانا ابو ظفر حسان ندوی صاحب سے دست ادب جوڑ کے حرف احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ چلیے۔ حضرت مولانا مستقیم احسن اعظمی صاحب، داعش میں موجود ممتاز اور معتبر شعراء کرام، خواتین حضرات، مشاعرے یقیناً ہماری روایات کے جزو لا ينفک ہیں، اور ان کے بغیر ہماری شعری، ادبی اور تمدنی و ثقافتی زندگی نامکمل رہتی ہے۔ ہندوستان میں جس انداز سے مشاعروں نے اپنی زندگی میں خود کو منوایا ہے، اس کا اندازہ انہیں لوگوں کو ہو سکتا ہے جو عالمی ادب پہ نگاہ رکھتے ہیں اور دنیا کی شعری تاریخ پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ شاید ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مشاعرہ ہوتا ہے، ورنہ دنیا کے کسی ملک میں میرے مطالعے میں آج تک مشاعرے کا تصور نہیں پایا گیا۔ کیا کہنے کیا شاعری ہر زبان میں ہوتی ہے، شاعر ہر زبان میں ہے۔ ہومر نے الیٹ لکھا ہے، امرؤ القیس نے شاعری کی ہے، فردوسی نے شاہنامہ لکھا ہے، لیکن ہندوستان میں مشاعرے ہوئے ہیں۔ مشاعروں کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ آج کی مجلس جس شاعر کے نام معنون ہے، جس کی یاد میں مشاعرہ برپا کیا گیا ہے، وہ ایک ایسا شاعر ہے جس نے اپنے لہجے سے، اپنی وجد آفری آواز سے اور اپنی شعری نغمگی سے مشاعروں کو ایک سمت سفر دیا ہے، ایک رخ دیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ مشاعروں کا ذائقہ بدل دیا ہے تو میری بات غلط اچھا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس وقت مشاعروں میں جان ڈالنے والی جو چند شخصیتیں ہیں، اب بغیر کسی تجسس ان کا نام لیا جا سکتا ہے، جن میں ڈاکٹر راحت اندوری ہیں، ہمارے جناب شاعر جمالی صاحب ہیں، جناب جوہر کانپوری صاحب ہیں، مولانا نعیم اختر خادمی صاحب ہیں، جن شعراء کا نام نہیں لے پا رہا ہوں، وقت کی قلت کے باعث نام لے رہا نہیں کر رہا ہوں۔ جناب رئیس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ جان لیجیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں مشاعروں کو نئی زندگی دی ہے، اور اس نئی زندگی کا بیت القدس قصید اگر کوئی ہوا کرتا تھا تو ساغر اعظمی تھا۔ ساغر اعظمی سے میرے ذاتی تعلقات تھے۔ مولانا مستقیم صاحب نے ایک کڑی چھوڑ دی، انہوں نے 2 سال دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بھی تعلیم حاصل کی، وہاں سے وہ گئے تھے طبیہ کالج میں، اور مدرسوں کی تعلیم کے نتیجے میں جو رچاؤ پیدا ہوتا ہے اور لفظیات میں جو گرفت ہوتی ہے وہ غیر معمولی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں کہ 2 بڑے ناقد، دونوں بڑے شاعر اور دونوں استاذ، آل احمد سرور صاحب اور معین حسن جذبی صاحب، ایک کا پس منظر عربی و فارسی کا ہے، یعنی جذبی صاحب، اور سرور صاحب کا پس منظر نہیں ہے۔ سرور صاحب نے ایک نجی مجلس میں مصرع پڑھا، دل انسان پہ وہی اب بھی اتر آتی ہے۔
ڈسکشن میں مسئلہ آیا کہ لفظ وحی ہے وہی نہیں ہے ساکن ہے. تو سرور صاحب نے کہا بھائی شعر بیٹھ نہیں رہا ہے. جذبی نے کہا سرور ترتیب بدل کر دو, یوں کہو وحی اب بھی دل انسان پہ اتر آتی ہے. اس چیز نے ساغر آدمی کی زبان کو بھی اعتبار بخش دیا تھا. میں نہیں کہتا کیونکہ زبان مستند تھی. اعظم گڑھ کی سرزمین سے جن کی زبان نے استناد پایا ہے شبلی کے بعد سہیل تھے, جنہوں نے بڑی رسان سے کہا تھا اس خطہ اعظم گڑھ پہ مگر فیضان تجلی ہے اکثر, جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر اعظم ہوتا ہے. لیکن اس کو یاد رکھا جائے کہ اگر عربی اور فارسی کا پس منظر ہوگا, ماضی ہوگا, تو پھر زبان میں رچاؤ ہوگا اور زبان ہوگی. دبیر پڑھ رہے تھے, پڑھتے پڑھتے انہوں نے مصرع پڑھ دیا, کانے نبی کے گوہر یکتا حسین ہے. آواز آئی سبحان اللہ, میاں کانے نبی, تنبہ ہوا کہ کانے نبی کہہ دیا, کہتے گنجے نبی کے گوہر یکتا حسین ہے. پھر آواز آئی گنجے نبی, پھر کہا بحر نبی کے گوہر یکتا حسین, پھر آواز حضور بحر نبی, چوتھی بار کا گنجے نبی کے گوہر یکتا حسین ہے. دوسری جماعت کے صاحب شعر پڑھتے پڑھتے لفظ آیا روح کہتے چہرے کو, انہیں آخر میں پڑھا جو روح پہ چڑھ گیا. آواز حضور جو روح پہ چڑھ گیا, تنبہ ہوا کہ جو رخ پہ چڑھ گیا. لفظ کو کیسے استعمال کیا جائے, ان کی نشست کیا ہو, ان کو کیسے برتا جائے, یہ آسان نہیں ہے. لفظ بھی انسانوں کی طرح آسانی سے کسی کے قبضے میں اور قابو میں نہیں آتے. کیا کہتے یہ خصوصیت ہماری شعری زندگی میں جوش کو حاصل تھی کہ لفظیں اس کے سامنے دست بستہ کھڑے رہتے تھے. ساغر خیامی صاحب تشریف فرما ہے, انہی کے بھائی نادر خیامی کا ایک مشہور مصرع ہے. کسی کے تعلق سے کہا تھا کہ پاکیزہ بن گئی تو خدا نے بلا لیا. اچھا ہے. میں نے یہ مصرع اس لیے پڑھا کہ مولانا مستقیم صاحب نے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا تھا جو میری رائے میں چھیڑنا نہیں چاہیے تھا. لیکن میں بتا دوں کہ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی, کمزوریاں کس میں نہیں ہیں. کسی کی برائیوں کے لیے, کمزوریوں کے لیے سند ڈھونڈنا یہ غلط ہے. لیکن میں ضرور جانتا ہوں جب انسان توبہ کر لے تو یقیناً وہ ایسا پاک دامن و پاک ہوتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو. ہمارے یہاں توبہ کی اہمیت ہے. جگر نے توبہ کی تو دوبارہ لوٹ کے شراب کو دیکھا نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مرض الموت میں صدیق حسن صاحب کیا ٹھہرے تھے رئیس صاحب, تو ہمارے جونپور کے حکیم منظور احمد انصاری صاحب دیکھنے آئے. نبض دیکھ کر کہنے کہ جگر صاحب تھوڑی سی چکھ لیا کیجیے تاکہ مرض قابو میں رہے. تو فرمایا حکیم صاحب چھوڑ دی, اب تو تلافی مافات کی فکر ہے. سلام نے بھی چھوڑ دی, ساغر نے بھی چھوڑ دی, اور یہ ظالم لگتی ہی اس لیے ہے کہ چھوڑ دی جائے. یہ ساتھ جانے والی چیز نہیں. انسان کے ساتھ دین جاتا ہے, عقیدہ جاتا ہے, کلمہ جاتا ہے. وہ ایک معصوم تھا, ناسمجھ تھا, نادان تھا, نادانیوں میں غلطی کی اور معصومیت کے ساتھ اپنے خدا کے پاس چلا گیا. حق مغفرت کرے, جب آزاد مرد تھا. میں بیچ میں حائل نہ ہوتے ہوئے آپ سے ضرور یہ چاہوں گا کہ اس کی یاد میں برپا کی گئی اس مجلس کی قدر کیجیے, اس کی یاد بنائیے اور اس مجلس کے برپا کرنے والوں کی قدر کیجیے. شورا کو داد دیجیے, شعر سمجھنے کی صلاحیت پیدا کیجیے, کیونکہ بڑی اچھی بات کہی ہے صاحب, دو چیز می شکنت قدر شعر رہا. صاحب دو چیز می شکنت قدر شعر رہا, تحسین ناشناس سکوت سخن شناس. شعر کی قدر قیمت دو چیز گرا دیتی ہے, ناواقف واہ واہ کرتے ہیں اور سمجھدار بیٹھے رہتے ہیں. مشاعرہ داعش سے اٹھتا ہے پھر عوام تک آتا ہے, سامعین سن کر کے داعش میں نہیں آتا. سبحان اللہ. شکریہ حضرت صدہ ہزارہ. سبحان اللہ. یہ ہے علمی بصیرت اور تبخر علمی جسے کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک عالمانہ شان سے نہ صرف شعر و ادب کی تربیت کی بلکہ فکری اور شعوری جہتیں ہمیں بتائیں کہ انسان کی زندگی کی صورت کیا ہوتی ہے تائب
ہو جانے کے بعد کس طرح ہمیں اس سے سلوک کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا. میں چاہ یہ رہا ہوں کہ مشاعرے کی فضا بن جائے اور مولانا محترم کے اس قول کے بعد میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ مشاعرے کی فضا سے جڑتے کس طرح ہیں. میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا. جوش ملیح آبادی کا ذکر آیا تھا, ڈھیر ساری گفتگو ہوتی. جوش میرا بھی پسندیدہ اور محبوب شاعر ہے, لیکن میں بغیر کچھ کہے جوش کے حوالے سے بلا رہا ہوں کہ نرگس بیمار کو طرز تکلم آ گیا, وہ تکلم جس سے ہونٹوں پر تبسم آ گیا, وہ تبسم جس سے موجوں میں ترنم آ گیا, وہ ترنم جس سے لہجے میں تحکم آ گیا, وہ تحکم خون میں جس سے روانی آ گئی, وہ روانی باڑ پر جس سے جوانی آ گئی. آئیے اس جوانی کے نقیب اسرار چندیروی کو غزل کے حوالے سے آواز دیتے ہیں. آپ حضرات استقبال کریں جناب اسرار چندیروی. چندیری سے تشریف فرما, غزل اور مشاعروں کے حوالے سے خوب جانے جاتے ہیں, خوب پہچانے جاتے ہیں. جی ہاں, مدھیہ پردیش کا ہے, ہندوستان میں. طالب علم ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ ایک شعری فضا قائم ہو سکے. 4 مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. جی اسرار میاں پڑھیں. عرض کیا ہے کہ وہ دن گزرے کہ سر پہ موت کے بادل برستے تھے. وہ دن گزرے کہ سر پہ موت کے بادل, وہ دن گزرے کہ سر پہ موت کے بادل برستے تھے. یہ دنیا اب تو ہم جیسوں کو خائف بھی نہیں کرتی. وہ دن گزرے کہ سر پہ موت کے بادل برستے تھے. یہ دنیا اب تو ہم جیسوں کو خائف بھی نہیں کرتی. اور سیاست جس طرح برتاؤ کرتی ہے غریبوں سے, سلوک ایسا تو کوٹھے کی طوائف بھی نہیں کرتی. سیاست جس طرح برتاؤ کر, شکریہ حضرات, سیاست جس طرح برتاؤ کرتی ہے غریبوں سے, سلوک ایسا تو کوٹھے کی طوائف بھی نہیں کرتی. حضرات میں کوشش کر رہا ہوں کہ شعری حوالے سے آپ تک پہنچوں. میں 4 مصرے اپنے نوجوانوں تک پہنچا رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ بس ہمیں یہ فکر ہے دولت کہاں سے آئے گی. بس ہمیں یہ فکر ہے دولت کہاں سے آئے گی. بس ہمیں یہ فکر ہے دولت کہاں سے آئے گی. یہ نہیں سوچا کبھی برکت کہاں سے آئے گی. بھائی اچھا ہے, واہ 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 واہ. بس ہمیں یہ فکر ہے دولت کہاں سے آئے گی. یہ نہیں سوچا کبھی برکت کہاں سے آئے گی. اور زندگی بھر صرف بیوی کا رہا تو بن کے تاج, تیرے حصے میں بھلا جنت کہاں سے آئے گی. کیا کہنے بھائی, واہ 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 واہ. زندگی بھر بہت بیوی اچھا کا رہا تو بن کے تاج, زندگی بھر صرف بیوی کا رہا تو بن کے تاج, کہنے کیا تیرے حصے میں بھلا جنت کہاں سے آئے گی. حضرات غزل کے کچھ شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. مطلب مہدی جعفری صاحب کے لیے ناظرین مشاعرے کے لیے نظر کر رہا ہوں. سماعت کیجیے گا حضرات کے گلیمر شہرتوں کے اولی درجے پہ ہونا تھا. گلیمر شہرتوں کے اولی درجے پہ ہونا تھا. کہاں ہو تم, تمہیں تو فلم کے پردے پہ ہونا تھا. اچھا ہے. گلیمر شہرتوں کے اولی درجے پہ ہونا تھا. کہاں ہو تم, تمہیں تو فلم کے پردے پہ ہونا تھا. حضرات یہ شعر اپنے میموری میں محفوظ کریں کہ کہاں ہو تم, تمہیں تو فلم کے پردے پہ ہونا تھا. یہ دنیا کیا فرشتے بھی ادب سے سر جھکا دیتے. یہ دنیا کیا فرشتے بھی ادب سے سر جھکا دیتے. جو دامن پہ ہمارے داغ ہے ماتھے پہ ہونا تھا. کیا کہنے بھائی, اچھا ہے. یہ دنیا کیا فرشتے بھی ادب سے سر جھکا دیتے. جو دامن پہ ہمارے داغ ہے ماتھے پہ ہونا تھا. اور ذاتی شعر سماعت کریں کہ جو دامن پہ ہمارے داغ ہے ماتھے پہ ہونا تھا. شجاعت ہم تمہاری بالیقین تسلیم کر لیتے. مجھے فخر ہے کہ آج ممبئی شہر میں مشاعرہ پڑھ رہا ہوں. میں سماعت کریں حضرات کہ شجاعت ہم تمہاری بالیقین تسلیم کر لیتے. تمہاری پیٹھ پہ جو زخم ہے سینے پہ ہونا تھا. شجاعت ہم تمہاری بالیقین
तस्लीम कर लेते। तुम्हारी पीठ पे जो जख्म है सीने पे होना था। और हजरत इशारे में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि तुम्हारी पीठ पे जो जख्म है सीने पे होना था। न हम लुटते, न तुम लुटते, न कोई दूसरा लुटता। न हम लुटते, न तुम लुटते, न कोई दूसरा लुटता। हमें घर में नहीं उस वक्त दरवाजे पे होना था। न हम लुटते, न तुम लुटते, न कोई दूसरा लुटता। न हम लुटते, न तुम लुटते, न कोई दूसरा लुटता। हमें घर में नहीं उस वक्त दरवाजे पे होना था। हजरत जहाँ जहाँ से शेर याद आ रहे हैं मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। अर्थ क्या है कि हमने सोचा था लिखेंगे गजल उसके भी नाम। हमने सोचा था लिखेंगे गजल उसके भी नाम। शेर लेकिन सब गजल के इनकलाबी हो गए। हमने सोचा था लिखेंगे गजल उसके भी नाम। शेर लेकिन सब गजल के इनकलाबी हो गए। और था हम ही को ही बदलना इस जमाने का मिजाज। हम मगर इस दौर में सुन्नी वहाबी हो गए। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, क्या हमने अच्छा सोचा है। था लिखेंगे गजल उसके भी नाम। शेर लेकिन सब गजल के इनकलाबी हो गए। था हम ही को ही बदलना इस जमाने का मिजाज। हम मगर इस दौर में सुन्नी वहाबी हो गए। और क्या करें हम तर्जुमानी आज के इस दौर की। बाप आमिल था मगर बेटे शराबी हो गए। क्या करें हम तर्जुमानी आज के इस दौर की। बाप आमिल था मगर बेटे शराबी हो गए। दोस्तों अर्थ क्या है कि कोई भी मसले राह सफर बनकर नहीं आया। कोई भी मशले राही सफर, कोई भी मसले राह सफर बनकर नहीं आया। मैं सारी रात चलता ही रहा पर घर नहीं आया। कोई भी मसले राह सफर बनकर नहीं आया। मैं सारी रात चलता ही रहा पर घर नहीं आया। खुदा महफूज रखे क्या हुआ मेरे पड़ोसी को। कई दिन हो गए घर पे कोई पत्थर नहीं आया। वाह, खुदा महफूज रखे क्या हुआ मेरे पड़ोसी को। कई दिन हो गए घर पे कोई पत्थर नहीं आया। दोस्तों तालिब इल्म हो उर्दू का, आप तमाम हजरात से दरख्वास्त और तमाम मौजूद शुराए कराम बिलखुसूस राज साहब जिनकी शफ़क़तों के साथ चले उर्दू में कुछ शेर करने की जसारत हासिल की है। ये शेर समाज कीजिएगा हजरात, मुमकिन है कुछ नयापन इस शेर में आया हो। कि खुदा महफूज रखे क्या हुआ मेरे पड़ोसी को। कई दिन हो गए घर पे कोई पत्थर नहीं आया। मेरी माँ आज भी खाना अंधेरे में पकाती है। मेरी माँ आज भी खाना अंधेरे में, मेरी माँ आज भी खाना अंधेरे में पकाती है। मगर खाने में मेरे आज तक कंकर नहीं आया। अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, मेरी माँ आज भी खाना शेर अंधेरे में खूबसूरत था पकाती है। दोस्तों। जी मेरी माँ आज भी खाना अंधेरे में पकाती है। मगर खाने में मेरे आज तक कंकर नहीं आया। मगर खाने में मेरे आज तक कंकर नहीं आया। यकीन कामिल नहीं अभी तुम्हें उस ज़ाते बरहक पर। ज़मीन पे क्या खुदा के नूर का पैकर नहीं आया। यकीन कामिल नहीं अभी तुम्हें उस ज़ाते बरहक पर। वाह, ज़मीन पे क्या खुदा के नूर का पैकर नहीं आया। और हज़रात ये शेर फिर दोबारा महफूज कीजिए अपनी मेमोरी में कि ज़मीन पे क्या खुदा के नूर का पैकर नहीं आया। उसी पे आज है असरार इल्जाम जिनाकारी। वो लड़का जो कभी बाजार नंगे सर नहीं आया। उसी पे आज है असरार इल्जाम जिनाकारी। वो लड़का जो कभी बाजार नंगे सर नहीं आया। और इसी के साथ एक गजल के 3 शेर, उसके बाद इजाजत। जी इरशाद। मैं इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करूंगा। अर्ज क्या है कि आज के इस मुशारे के साहिब सदर मोहतरम मकाम जलवा अफरोज है, उनकी शफ़क़तों के साथ चले ये मतलब आप तमाम हज़रात तक पहुंचा रहा हूँ कि इश्क की तूने लगाई है जो कीमत कम है। इश्क की तूने लगाई है जो कीमत कम है। इश्क की तूने लगाई है जो कीमत कम है। उस दरे नूर के बदले में तो जन्नत कम है। वाह, इश्क की तूने लगाई है जो कीमत कम है। उस दरे नूर के बदले में तो जन्नत कम है। जिस्म की खाक समेटों के लहू के रिश्ते सांस रुकती हुई कहती है कि मोहलत कम है। वाह, जिस्म की खाक समेटों के लहू के रिश्ते सांस रुकती हुई कहती है कि मोहलत कम है। और आखिरी शेर हज़रात के बंद, आंखें जो हुई माँ की तो महसूस हुआ घर में हर चीज सिवा हो की भी बरकत कम है। बहुत
حضرت جب بہت بڑی شاعری بہت کم عمر لڑکوں کی زبان سے سنی جاتی ہے تو سامعین ہمیشہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ عام طور پہ نوجوانوں کے حوالے سے داڑھی مونچھوں والی شاعری اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اسرار چندیروی جس لب و لہجے اور جس اسلوب کے ساتھ شاعری کر رہے ہیں وہ اس عہد کا اسلوب ہے جس کو اردو پڑھنے کے وہ مواقع میسر نہیں آئے جن مواقع کا ذکر مولانا حسان صاحب فرما رہے تھے اور دیگر اکابرین فرما رہے تھے. پھر بھی میں ان کی شاعری کو مبارکباد دے رہا ہوں اور ان کی سوچ کی پختگی کو سلام کرتے ہوئے بہت دیر تک سنجیدہ گفتگو اچھی بھی نہیں لگتی. مشاعروں میں خاص طور سے مجھے احساس ہے کہ کسی بہت سمجھدار آدمی کی ضرورت ہے جو اس وقت ماحول کو کچھ ہلکا کرے. ایک بہت سمجھدار آدمی ہمارے اسٹیج پر ہیں. ان کی سمجھداری کا عالم یہ ہے کہ ابھی ممبئی میں کسی ساحل کے اوپر کسی ناؤ سے کچھ مشق فرما رہے تھے. اچانک ناؤ میں چھید ہو گیا. لوگوں نے چیخنا شروع کیا کہ ناؤ میں سوراخ ہو گیا ہے, یہ ناؤ ڈوب جائے گی. آپ نے کہا آپ لوگ بالکل کم عقل ہیں, ناؤ میں ایک سوراخ اور کر دیا جائے تاکہ ایک سوراخ سے پانی آئے اور دوسرے سوراخ سے پانی نکل جائے. کتنے ذہین آدمی ہیں جناب ظہیر قدسی صاحب. ان کی عالمانہ اور فاضلانہ گفتگو سے آپ لطف حاصل کریں. مجھے تھوڑی دیر سنجیدہ ماحول سے نکلنے کا موقع چاہیے. جناب ظہیر قدسی صاحب حالات حاضرہ پر گفتگو وہ کریں گے. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. ہاں, حق ہے آپ کا. میں پیش کر رہا ہوں. ابھی راتیں مہکتی ہیں, ابھی سانسیں مہکتی ہیں. ابھی راتیں مہکتی ہیں, ابھی سانسیں مہکتی ہیں. ابھی سڑکوں پہ سب رنگینیاں آواز دیتی ہیں. اچھا, ابھی سڑکوں پہ سب رنگینیاں آواز دیتی ہیں. اور تمہارے ساتھ بھی اے نوجوانوں کل یہی ہوگا. تمہارے ساتھ بھی اے نوجوانوں کل یہی ہوگا. چچا کہہ کر مجھے اب لڑکیاں آواز دیتی ہیں. کیا کہنے, کیا تمہارے ساتھ بھی بھائی موضوع کو کیا صدمہ ہوا ہے. واہ 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 واہ. کہ ابھی راتیں مہکتی ہیں, ابھی سانسیں مہکتی ہیں. جی, ابھی سڑکوں پہ سب رنگینیاں آواز دیتی ہیں. اور تمہارے ساتھ بھی اے نوجوانوں کل یہی ہوگا. چچا کہہ کر مجھے اب لڑکیاں آواز دیتی ہیں. ایک قطعہ سنیے. موبائل سب کے ہاتھ میں ہے اور نہ جانے کیا کیا اس پہ فری ہو رہا ہے. میں نے بھی 4 مصرے کہنے کی کوشش کی ہے. توجہ جاؤں گا موبائل کے تعلق سے. کال اور انکمنگ کے علاوہ کبھی کبھی, کال اور انکمنگ کے علاوہ کبھی کبھی موبائل پر بھی ملتی ہیں چیزیں کئی فری. موبائل پر بھی ملتی ہیں چیزیں کئی فری. ریچارج اپنا فون کریں گے ظہیر تب. ریچارج اپنا فون کریں گے ظہیر تب جب کال گرل دے گی کوئی کمپنی فری. ریچارج اپنا فون کریں گے ظہیر تب. یہ حالت, یہ تمنا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ریچارج اپنا فون کریں گے ظہیر تب جب کال گرل دے گی کوئی کمپنی فری. اور 4 میں سے اور میں توجہ چاہوں گا میری صاحب کہ اور کیا میرا 2 جہان میں ہے. جی, ایک سناٹا سا مکان میں ہے, ایک سناٹا سا مکان میں ہے. ستیہ ناش ہو بڑھاپے کا, ساری طاقت فقط زبان میں ہے. کیا کہنے بھائی. اور کیا میرا 2 جہان میں ہے. ایک سناٹا سا مکان میں ہے, ستیہ ناش ہو بڑھاپے کا, ساری طاقت فقط زبان میں ہے. اور 2 تضمین کے قطعے ہیں میں پیش کر رہا ہوں. ایک ماضی ہے, ایک حال ہے. توجہ چاہوں گا. اس وقت جب ظہیر تھا ایک گبرو نوجوان, اس وقت اس وقت میک اپ بھی کیا کرتا تھا میں. اس وقت جب ظہیر تھا ایک گبرو نوجوان, بھولے ہوئے تھا عشق کے چکر میں کل جہاں. سبحان اللہ. بھولے ہوئے تھا عشق کے چکر میں کل جہاں. اس دور عاشقی کا بھلا حال, اس دور عاشقی کا, اس دور پرفریب کا ہو حال کیا بیاں.
اس دور پرفریب کا ہو حال کیا بیاں، تھا 4 میل پر میرے محبوب کا مکان، 10 میل میں چلا گیا زور شباب میں۔ اسرار صاحب کا 4 مصرے میں سناؤں گا، اس سے پہلے حال جو ہے وہ بھی پیش کر دوں میں کہ نہ گھر میں بچے ہیں اپنے، نہ تیری ساس آ جا، نہ گھر میں بچے ہیں اپنے، نہ تیری ساس آ جا، تو دور رہ کے نہ بیٹھ اس قدر اداس، رہ کے نہ بیٹھ اس قدر اداس آ جا، تو دور رہ کے نہ بیٹھ اس قدر اداس آ جا، ضرور آئیں گے لمحے یہ ہم کو راس آ جا، ضرور آئیں گے لمحے یہ ہم کو راس آ جا، میں تیری دید کا طالب ہوں میرے پاس آ جا، مجھے قریب سے اچھا دکھائی دیتا ہے، میں تیری دید کا طالب ہوں میرے پاس آ جا، مجھے قریب سے اچھا دکھائی دیتا ہے۔ اسرار صاحب کا پسندیدہ قطعہ بھی سنا دوں میں، نہیں ملی نا ابھی تک، وہ انتظار میں ہوں میں، گھر بھی لے جانا ہے اسے۔ اور ایک قطعہ سنیے، یہ حسن طلب کی بات نہیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ مزاحیہ شاعری کی تعلق سے بولتے ہیں کہ کچھ بھی اوٹ پٹانگ بولتے رہتے ہیں، سچی شاعری پیش کر رہا ہوں کہ یہ حسن طلب کی بات نہیں، ہوتا ہے میری جاں ہوتا ہے، گیسوئے خضاب آلودہ کو دل دیکھ کے شاداں ہوتا ہے، گیسوئے خضاب آلودہ کو دل دیکھ کے شاداں ہوتا ہے، کیا دن تھے آنکھوں آنکھوں میں ہر بات سمجھ لی جاتی تھی، کیا دن تھے آنکھوں آنکھوں میں ہر بات سمجھ لی جاتی تھی، اب ایک ہی بات سمجھنے کو 10 بار ادھر ہوتا ہے، اب ایک ہی بار سمجھنے کو، اب ایک ہی بات سمجھنے کو 10 بار ادھر ہوتا ہے۔ ایک قطعہ اور سنیے، ایک قطعہ سن لیجیے آپ کی پسند کا ہے کہ بیگم نے یہ کہا تھا بٹن ٹانکتے ہوئے، بیگم نے یہ کہا تھا بٹن ٹانکتے ہوئے، ہوتی نہ عورتیں تو بٹن کون ٹانکتا، جی ہوتی نہ عورتیں تو بٹن کون ٹانکتا، میں نے کہا کہ جانا نہ گر ہوتی عورتیں، پھر کون سر پینٹ کے یہ روک پالتا۔ جناب ظہیر قدسی صاحب جن جن سچائیوں کے حوالے سے آپ کو آئینہ دکھا رہے تھے، خدا کرے ان سچائیوں کا سامنا آپ کا کبھی نہ ہو۔ خضاب لگانے کا جہاں تک سوال تھا، ظہیر صاحب نے بجائے داڑھی کے چہرے پہ لگا رکھا تھا، یہ بھی اس مشاعرہ کرنے والوں اور مشاعرے کے کنوینر حضرات کی ایک چالاک کوشش ہے کہ انہوں نے 2 مزاح نگار بلائے اور بلانے کے بعد آج کی جدید ٹیکنالوجی کو سامنے رکھا۔ ہم لوگ کلر ٹی وی کے دور میں بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ بھول گئے تھے۔ ایک مزاح نگار جناب ظہیر قدسی صاحب ہیں اور دوسرے مزاح نگار ہمارے ساغر خیامی صاحب ہیں۔ بلیک اینڈ وائٹ کا یہ خوبصورت سا سنگم آپ سب کو مبارک ہو، لیکن میں ساغر بھائی کو ابھی آواز نہیں دوں گا، میں چاہ یہ رہا ہوں کہ مشاعرے میں جو تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی مسلط تھی، آپ نے کچھ ہلکا پن محسوس کیا ان کی ہلکی پھلکی شاعری سے اور ان کے ہلکے پن سے۔ آئیے اب غزل کو غزل کے ماحول میں سنتے ہیں۔ دوستو، غزل صرف محبوب سے لب و رخسار کی باتیں کرنے کا نام نہیں ہے، غزل صرف محبوب کے گیسوؤں میں الجھ جانے کا نام نہیں ہے، غزل اپنے عہد کی سچائیوں کو آئینہ دکھانے کا نام ہے۔ میں مشاعرے کو ایک ادبی تربیت گاہ مانتا ہوں اور خاص کا سبب پوچھتی ہے، اور کل میرے سر پہ میرا تاج تھا تو سب تھے میرے، کل میرے سر پہ میرا تاج تھا تو سب تھے میرے، آج یہ دنیا میرا نام و نسب پوچھتی ہے۔ بہت اچھا ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ دوستو اتنے اچھے شعر کے لیے بھی کہنا پڑے گا آپ۔ کل میرے سر پہ میرا تاج تھا تو سب تھے میرے، آج یہ دنیا میرا نام و نسب پوچھتی ہے،
اور تم مجھے چھوڑ کے جانے پہ تلے ہو تو جاؤ. تم مجھے چھوڑ کے جانے پہ تلے ہو تو جاؤ. جان بھی جسم سے جاتی ہے تو کب پوچھتی ہے. بہت اچھا ہے بھائی، واہ واہ واہ. تم مجھے چھوڑ کے جانے پہ تلے ہو تو جاؤ. تو جاؤ. تم مجھے چھوڑ کے جانے پہ تلے ہو تو جاؤ. جان بھی جسم سے جاتی ہے تو کب پوچھتی ہے. ہم بھی خوشبو سے اگر عشق لڑانے لگ جائیں، ہم بھی خوشبو سے اگر عشق لڑانے لگ جائیں، سب گلابوں کے ابھی ہوش ٹھکانے لگ جائیں. کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ. ہم بھی خوشبو سے اگر عشق لڑانے لگ جائیں، بہت اچھا ہے. سب گلابوں کے ابھی ہوش ٹھکانے لگ جائیں. میں تیرا ذکر کروں جب بھی سیاہ راتوں میں، میں تیرا ذکر کروں جب بھی سیاہ راتوں میں، روشنی میں در و دیوار نہانے لگ جائیں. کیا کہنے. روشنی میں در و دیوار نہانے لگ جائیں. اور روح مجنوں کی کدھر جائے کہاں سر پھوڑے. روح مجنوں کی کدھر جائے کہاں سر پھوڑے. ہم بھی صحرا میں اگر خاک اڑانے لگ جائیں، واہ واہ. ہم بھی صحرا میں اگر خاک اڑانے لگ جائیں. 3-4 شعر اور پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ترنم سے کچھ شعر سنا دیں. جی آزاد، میں ترنم سے گزارش کر رہا ہوں. جی میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. ایک مطلب اعظم بھائی کا ترنم بھی بہت اچھا ہے. جی ارشاد. مطلب سماعت فرمائیے گا. جو پھولوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں، جو پھولوں سے جو پھولوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں، جو پھولوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں، وہ خوشبو کا ایک حصہ ہو جاتے ہیں. بہت عمدہ ہے بھائی، واہ واہ. وہ خوشبو کا ایک حصہ ہو جاتے ہیں. عشق میں اپنی جان لٹانے والے لوگ، شعر سنیں حضرات، واہ واہ واہ. عشق میں اپنی جان لٹانے والے لوگ مر جاتے ہیں پھر زندہ ہو جاتے ہیں. بہت اچھا ہے بھائی، واہ واہ واہ. مر جاتے ہیں. شکریہ. مر جاتے ہیں. اسٹیج سے بھی شرکت کی گزارش کیجیے. مولانا نے بھی فرمایا ہے ابھی. جی جی میں اسٹیج کی بھی شرکت چاہ رہا ہوں کہ ہو اچھے سے. عشق میں اپنی جان لٹانے والے لوگ مر جاتے ہیں پھر زندہ ہو جاتے ہیں. بہت عمدہ. دولت کا نشہ بھی کیسا نشہ ہے. انشاءاللہ کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا. دولت کا نشہ بھی کیسا نشہ ہے، گونگے بہرے لوگ خدا ہو جاتے ہیں. گونگے بہرے لوگ. بھائی شعر آیا، واہ 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 واہ. کیا کہنے کیا کہنے. دولت کا نشہ بھی کیسا نشہ ہے، گونگے بہرے لوگ خدا ہو جاتے ہیں. گونگے بہرے لوگ خدا ہو جاتے ہیں. اور یہ شعر سماعت فرما لیں. رونے والوں ان کو دامن میں رکھ لو. رونے والوں ان کو دامن میں رکھ لو. رونے والوں ان کو دامن میں رکھ لو، ورنہ آنسو آوارہ ہو جاتے ہیں. بھائی واہ 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 واہ. پڑھیے شعر کو. اچھا ہے اعظم صاحب، پھر پڑھیں اسے. واہ واہ واہ. رونے والوں ان کو دامن میں رکھ لو، ورنہ آنسو آوارہ ہو جاتے ہیں. اور یہ شعر بھی سماعت فرما لیں. ایک محبت ایک کہانی ایک چراغ. ایک محبت ایک محبت ایک کہانی ایک چراغ، جگنو آ کر شرمندہ ہو جاتے ہیں. واہ واہ. جگنو آ کر شرمندہ ہو جاتے ہیں. گونگے بہرے لوگ خدا ہو جاتے ہیں. جو پھولوں سے
وابستہ ہو جاتے ہیں. اور کچھ شعر سناؤں؟ جی جی اب سننے کا موڈ بنایا ہے آپ نے. بہت اچھے سامعین ہیں. جی میں 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں بالکل نئے, اس کے بعد ایک غزل پیش کروں گا. کھلے چہرے کو بوجھل کر دیا ہے. کھلے چہرے کو بوجھل سنیے گا. کر دیا. کھلے چہرے کو بوجھل کر دیا ہے. کھلے چہرے کو بوجھل کر دیا ہے. کسی نے مجھ کو پاگل کر دیا ہے. بھائی واہ 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 واہ. کسی نے مطلب ہے مجھ واہ کو واہ واہ. پاگل کر دیا ہے. یہ شعر سنیے گا بطور خاص جائز پر بیٹھے ہوئے تمام شعراء حضرات میں سننا چاہوں گا. جی ارشاد. کسی نے مجھ کو پاگل کر دیا ہے. لپٹ جاتے ہیں مجھ سے سانپ اکثر. سنیے گا. جاتے ہیں مجھ سے سانپ اکثر. لپٹ جاتے ہیں مجھ سے سانپ اکثر. تیری چاہت نے سندل کر دیا ہے. ارے بھائی واہ 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 واہ. تیری چاہت. کیا کہنے بھائی واہ 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 واہ. اچھا شعر ہے. واہ واہ. جی میں پیش کر رہا ہوں. لپٹ جاتے ہیں مجھ سے سانپ اکثر. تیری چاہت نے سندل کر دیا ہے. اور ایک شعر بطور خاص یہ پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ جی، فرمائیں. جس کے لیے یہ میں نے شعر کہے ہیں, یہ شعر ملاحظہ فرما لیں. عنایت. کسی کی ایک طلسماتی نظر نے. کسی کی ایک طلسماتی نظر نے. کسی کی ایک طلسماتی نظر نے ادھورا بت مکمل کر دیا ہے. ارے بھائی طلسماتی نظر. واہ واہ واہ. ادھورا واہ واہ. بت مکمل کیا کہنے. ہے. تیری چاہت نے سندل کر دیا ہے. اب دوستو میں ایک غزل پیش کر رہا ہوں, ہوا اڑا کے لے گئی. برائے فرمائے جس کی ردیف ہے. کچھ ایسے سر سے صاحباں ہوا اڑا کے لے گئی. کچھ ایسے سر سے صاحباں ہوا اڑا کے لے گئی. کچھ ایسے سر سے صاحباں ہوا اڑا کے لے گئی. یہ لگ رہا ہے آسماں ہوا اڑا کے لے گئی. یہ لگ رہا ہے آسماں ہوا اڑا کے لے گئی. اور سنیے گا یہ شعر. میری نظر بتاؤ تم کو ڈھونڈتی بھی کس طرح. سنیے گا دوستو شعر. میری نظر بتاؤ تم کو ڈھونڈتی بھی کس طرح. تمہارے پاؤں کے نشان ہوا اڑا کے لے گئی. بہت عمدہ ہے بھائی. واہ واہ. تمہارے پاؤں کے نشان ہوا اڑا کے لے گئی. اچھی بدل کا انتخاب ہے. تمہارے پاؤں کے نشان ہوا اڑا کے لے گئی. تمہارے پاؤں کے نشان ہوا اڑا کے لے گئی. اور یہ شعر سماعت فرمائیں. میری نظر بتاؤ تم کو ڈھونڈتی بھی کس طرح. تمہارے پاؤں کے نشان ہوا اڑا کے لے گئی. اور دوستو یہ شعر سنے میری طرف مخاطب ہوں. پرانے گھر کی عظمتوں پہ حرف بھی نہ آ سکا. سنیے گا ڈائس پر بھی. پرانے گھر کی عظمتوں پہ حرف بھی نہ آ سکا. نئے مکان کی کھڑکیاں ہوا اڑا کے لے گئی. نئے مکان کی کھڑکیاں. شکریہ بہت بہت. پرانے میں پیش کر رہا ہوں. پرانے گھر کی عظمتوں پہ حرف بھی نہ آ سکا. نئے مکان کی کھڑکیاں ہوا اڑا کے لے گئی. اور یہ شعر سماعت فرمائیں. چمن تو سارا جل چکا تھا یوں تو قہر برق سے. چمن تو سارا جل چکا تھا
ایک بچا تھا آشیاں ہوا اڑا کے لے گئی بس ایک بچا تھا آشیاں ہوا اڑا کے لے گئی بس ایک بچا تھا آشیاں ہوا اڑا کے لے گئی چمن تو سارا جل چکا تھا یوں تو قہر برق سے بس ایک بچا تھا آشیاں ہوا اڑا کے لے گئی. اور دوستو یہ شعر جس کے لیے غزل کہی گئی سماعت فرما لیں. بس ایک بچا تھا آشیاں ہوا اڑا کے لے گئی جو لوگ فخر سے کھڑے تھے ریت کے پہاڑ پر. سن لیجیے گا یہ شعر. جو لوگ فخر سے کھڑے تھے ریت کے پہاڑ پر وہ عارضی بلندیاں ہوا اڑا کے لے گئی. بہت عمدہ ہے. عارضی بلندیاں ہوا اڑا کے لے گئی. کیا کہنے بھائی کیا کہنے. جو لوگ فخر سے کھڑے تھے ریت کے پہاڑ پر جو لوگ فخر سے کھڑے تھے ریت کے پہاڑ پر وہ عارضی بلندیاں ہوا اڑا کے لے گئی. وہ عارضی بلندیاں ہوا اڑا کے لے گئی. اور دوستو آخری شعر میں اس پہ قافیے کی داد چاہوں گا تمام شعراء حضرات سے. وہ عارضی بلندیاں ہوا اڑا کے لے گئی تمہارے ہاتھ کے لکھے خطوں سے بن گئی تھی جو. سماعت فرمائے گا. تمہارے ہاتھ کے لکھے خطوں سے بن گئی تھی جو تمہارے ہاتھ کے لکھے خطوں سے بن گئی تھی جو ورق ورق وہ داستاں ہوا اڑا کے لے گئی. ورق ورق و داستاں ہوا اڑا کے لے گئی. جی میں آ گیا کوئی بات نہیں. لہذا فرمائے یہ شعر پھر پڑھیں بھائی. واہ واہ واہ. تمہارے ہاتھ کے لکھے خطوں سے بن گئی تھی جو تمہارے ہاتھ کے لکھے خطوں سے بن گئی تھی جو ورق ورق وہ داستاں ہوا اڑا کے لے گئی. ورق ورق. بہت اچھے. رئیس بھائی کا حکم ہے ایک غزل کے جھوٹ بول کر جس کی ردیف ہے چند شعر میں سنا دیتا ہوں. اس کی ردیف ہے جھوٹ بول کر. اسی لہجے میں ملاحظہ فرمائیں. جی ارشاد. بڑھا نہ پایا کوئی اپنی شان جھوٹ بول کر. سنیے گا دوستو یہ غزل. بڑھا نہ پایا کوئی اپنی شان جھوٹ بول کر مگر وہ چھو رہا ہے آسمان جھوٹ بول کر. مگر وہ چھو رہا ہے بھائی ارباب سیاست کے لیے مسئلہ ہے. واہ 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 واہ. بڑھا نہ پایا کوئی اپنی شان جھوٹ بول کر اچھا ہے مگر وہ چھو رہا ہے آسمان جھوٹ بول کر. میں سچ کی روشنی بکھیرنے میں ہی لگا رہا. سنیے گا آپ حضرات. میں سچ کی روشنی بکھیرنے میں ہی لگا رہا تمام لوگ بن گئے مہان جھوٹ بول کر. تمام لوگ بن گئے مہان جھوٹ بول کر. واہ واہ. میں سچ کی روشنی بکھیرنے میں ہی لگا رہا تمام لوگ بن گئے مہان جھوٹ بول کر. اور انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا اس شعر پہ. تمام لوگ بن گئے مہان جھوٹ بول کر. کبھی تو سچی بات کر کبھی تو سچ سے پیار کر. کبھی تو سچی بات کر کبھی تو سچ سے پیار کر. چلی ہے کس کی عمر بھر دکان جھوٹ بول کر. چلی ہے کس کی عمر بھر جھوٹ بول کر. جی میں پیش کر رہا ہوں. کبھی تو سچی بات کر کبھی تو سچ سے پیار کر. کبھی تو سچی بات کر کبھی تو سچ سے پیار کر. چلی ہے کس کی عمر بھر دکان جھوٹ بول کر. چلی ہے کس کی عمر بھر دکان جھوٹ بول کر. اور دوستو یہ شعر بھی سماعت فرما لیں. یہ ڈر ہے وہ
بلندیوں پہ جا کے پھر نہ گر پڑے. سنیے گا شعر سنیں. بلندیوں پہ جا کے یہ ڈر ہے وہ بلندیوں پہ جا کے پھر نہ گر پڑے. یہ ڈر ہے وہ بلندیوں پہ جا کے پھر نہ گر پڑے. بھری ہے اس نے کس قدر اڑان جھوٹ بول کر. بھری ہے اس نے کس قدر اڑان جھوٹ بول کر. بڑھانا بھائی بیٹھ جائیے ذرا سلیقے سے. بہت دیر ہوگی ڈسکس کرتے. میں پڑھ رہا ہوں اس کے باوجود مستقل کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. اور بڑھا نہ پایا کوئی اپنی شان جھوٹ بول کر. اور دوستو یہ اس غزل میں غزل کا شعر ہے, یہ ملاحظہ فرما لیں. میری خوشی بچھڑ کے مجھ سے چین کیسے پا گئی. سنیے گا. خوشی بچھڑ کے مجھ سے, میری خوشی بچھڑ کے مجھ سے چین کیسے پا گئی. کسی نے بھر دیے ہیں اس کے کان جھوٹ بول کر. کسی نے بھر دیے ہیں اس کے کان جھوٹ بول کر. میری خوشی بچھڑ کے مجھ سے چین کیسے پا گئی. کسی نے بھر دیے ہیں اس کے کان جھوٹ بول کر. اور آخری شعر تمام جھوٹ بولنے والوں کی نظر. کسی نے بھر دیے ہیں اس کے کان جھوٹ بول کر. حقیقتوں کو بیچنے کا مشورہ مجھے نہ دو. حقیقتوں کو بیچنے کا مشورہ مجھے, حقیقتوں کو بیچنے کا مشورہ مجھے نہ دو. تم ہی چلاؤ اپنا خاندان جھوٹ بول کر. بہت شکریہ دوستو, بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. میں اہل بھیونڈی کی اس خواہش کو سراخوں پہ رکھتا ہوں. تھوڑا سا وقفہ دیں مجھے. دیکھیے میں پیش کروں گا, میں عزم شاکری صاحب کو آواز دوں گا, لیکن تھوڑا سا وقفہ. یہ شعراء کی فہرست بھی عزم شاکری صاحب سے میں گزارش. حضرات عزم شاکری صاحب میرے علم میں نہیں ہے کہ گیت فرماتے ہیں. عزم شاکری صاحب اگر گیت کے ساتھ تشریف لا سکے تو مائک پر آئے. حضرات دیکھیے, ایک آپ کی چھوٹی سی غلط فہمی. میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اپنے بہت سے محترم شعراء کی کہیں ناراضگی کا شکار نہ ہو جاؤں. یہ بات واضح طور پر آپ تک پہنچنی چاہیے کہ عزم شاکری نے گیت نہیں کہے ہیں اور نہ گیت فرماتے ہیں. عزم شاکری گیت نہیں کہتے بھائی. کم سے کم میری اس بات کا تو آپ یقین کریں. میں آپ سے والے ہوں گے. اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ اردو کے وہ تہذیبی عناصر اور اردو کی وہ تہذیبی قدریں آپ کے سامنے آئیں جہاں ہماری زبان نے یہ منوایا ہے کہ زبان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی بھی ہو اگر زبان کی آغوش میں آتا ہے تو زبان اسے عزت دیتی ہے, وقار دیتی ہے. دنیش درپن جی ہمارے پاس ہیں, اندور سے تشریف لائے ہیں. میں جناب دنیش درپن بھیونڈی میں پہلی بار آپ سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں. میں دنیش درپن جی کو آواز دے رہا ہوں. آپ ان کی شاعری سنیں, ان کی سوچ سنیں, ان کا اسلوب اور لہجہ ملاحظہ فرمائیں. جناب دنیش درپن جی. عرض کرتا ہوں کہ جی ایک دو شعر سن لیں, پھر اس کے بعد کہیں گے ہٹ جاؤں گا میں. عرض کرتا ہوں کہ تجھے بولا تھا آنکھیں بند رکھنا. تجھے بولا تھا آنکھیں بند رکھنا. کھلی آنکھوں سے دھوکا کھا گیا نا. تجھے بولا تھا آنکھیں بند رکھنا. تجھے بولا تھا آنکھیں بند رکھنا. کھلی آنکھوں سے دھوکا کھا گیا نا. اور میرے مرنے پہ قبرستان بولا. کیا ہے اچھا لگ رہا ہے. تجھے بولا تھا آنکھیں بند رکھنا. کھلی آنکھوں سے دھوکا کھا گیا نا. اور میرے مرنے پہ قبرستان بولا. بہت اترا رہا تھا آ گیا نا. میرے مرنے پہ قبرستان بولا. میرے مرنے پہ قبرستان بولا. میرے مرنے پہ قبرستان بولا. بہت اترا رہا تھا آ گیا نا. عرض کرتا ہوں دوستوں کہ وہ ہواؤں پہ وار کرتا ہے. شعر سنیں دوستو. وہ ہواؤں پہ
وار کرتا ہے، کیا پتا کیا شکار کرتا ہے؟ وہ ہواؤں پہ وار کرتا ہے، وہ ہواؤں پہ وار کرتا ہے، کیا پتا کیا شکار کرتا ہے، اور جانتا ہوں وہ آ نہیں سکتا، دل مگر انتظار کرتا ہے، جانتا ہوں وہ آ نہیں سکتا، جانتا ہوں وہ آ نہیں سکتا، دل مگر انتظار کرتا ہے، اور تو بتا کیا ہے تیرے ہاتھوں میں، سب تو پروردگار کرتا ہے، تو بتا کیا ہے تیرے ہاتھوں میں، 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 سب تو پروردگار کرتا ہے۔ اور عرض کرتا ہوں دوستوں کہ دشمنوں کو مات کر کے آ گئے، دشمنوں کو مات کر کے آ گئے، پھول کی برسات کر کے آ گئے، دشمنوں کو مات کر کے آ گئے، پھول کی برسات کر کے آ گئے، اور میں کدے میں جا کے ہم نے پہلے پی اور ان سے بات کر کے آ گئے، میں کدے میں جا کے ہم نے پہلے پی، میں کدے میں جا کے ہم نے پہلے پی، اور ان سے بات کر کے چاند تارے، اور ان سے بات کر کے آ گئے، چاند تارے سب بچھے تھے فرش پر، چاند تارے سب بچھے تھے فرش پر، ہم وہاں پہ رات کر کے آ گئے، چاند تارے سب بچھے تھے فرش پر، چاند تارے سب بچھے تھے فرش پر، ہم وہاں پہ رات کر کے آ گئے، اور حضرت موسیٰ گئے تھے طور پہ اور خدا سے بات کر کے آ گئے، حضرت موسیٰ گئے تھے طور پہ، حضرت موسیٰ گئے تھے طور پہ، اور خدا یہ شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس غزل کا بڑا قیمتی شعر، حضرت موسیٰ گئے تھے طور پہ اور خدا سے بات کر کے آ گئے، شعر سن لیجیے، اور خدا سے بات کر کے آ گئے کہ دین والے کس قدر دلدار تھے، حضرت موسیٰ گئے تھے طور پہ اور خدا سے بات کر کے آ گئے، اور دین والے کس قدر دلدار تھے، زندگی خیرات کر کے آ گئے، دین والے کس قدر دلدار تھے، دین والے کس قدر دلدار تھے، اپنا جینا محال کر ڈالا، اپنا جینا محال کر ڈالا، میں نے خود سے سوال کر ڈالا، اپنا جینا محال کر ڈالا، اپنا جینا محال کر ڈالا، میں نے خود سے سوال کر ڈالا، اور لوگ مر کر کمال کرتے ہیں، میں نے جی کر کمال کر ڈالا، لوگ مر کر کمال کرتے ہیں، لوگ مر کر کمال کرتے ہیں، لوگ مر کر کمال کرتے ہیں، میں نے جی کر کمال کر ڈالا، اور اس سے پہلے کہ میں سوال کروں، لوگ مر کر کمال کرتے ہیں، میں نے جی کر کمال کر ڈالا، اور اس سے پہلے کہ میں سوال کروں، اس نے مجھ سے سوال کر ڈالا، اس سے پہلے کہ میں سوال کروں، اس سے پہلے کہ میں سوال کروں، اس نے مجھ سے سوال کر ڈالا۔ عرض کرتا ہوں کہ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ جیسے یہ محلہ ساتھ دے رہا ہے، یہ محلہ آواز تھوڑی سن رہا ہے، یہ بھی شاعری سن رہا ہے، اس سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر شعر اچھا ہے تو دعاؤں سے نوازیں۔ جی میں سیریس کر رہا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اس میں کوئی حیرانی نہیں ہے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اس میں کوئی حیرانی نہیں ہے، اور کسی کی آنکھ میں سارا سمندر، کسی کی آنکھ میں پانی نہیں ہے، کسی کی آنکھ میں سارا سمندر، کسی کی آنکھ میں سارا سمندر، کسی کی آنکھ میں سارا سمندر، کسی کی آنکھ میں پانی نہیں ہے، اور پریشان، یہ شعر بھی سن لیں دوستوں کہ کسی کی آنکھ میں پانی نہیں ہے، اور پریشان ہو کے میں یہ سوچتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے،
परेशान होकर मैं ये सोचता हूँ, परेशान होकर मैं ये सोचता हूँ, मुझे कोई परेशान, 1-2-3 शेर और आखिर में आपकी खिदमत पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाइए। दे रहा था मगर हक़ारत से सुफियान आज़मी साहब की फरमाइश है। मैं हाजिर कर रहा हूँ, सुफियान साहब का हुक्म है गजल के लिए। जी इंशाअल्लाह। हाजिर करता हूँ कि चाक दामन मुला, चाक दामन कभी सिया ही नहीं, चाक दामन कभी सिया ही नहीं, और शिकवा कभी किया ही नहीं। चाक दामन कभी सिया ही नहीं, चाक दामन कभी सिया ही नहीं, और शिकवा कभी किया ही नहीं। मांगने वाला मांगता ही रहा, देने वाले ने कुछ दिया ही नहीं। मांगने वाला मांगता ही रहा, मांगने वाला कसम खुदा की, लोग जो बैठे लगता प्याज खाने वाले हैं, तो सब तब दाद दी है ना। ये मोहल्ला भारी है, बहुत भारी है। याद करता हूँ कि चाक दामन कभी सिया ही नहीं, चाक माफ कीजिएगा, चाक दामन कभी सिया ही नहीं, और शिकवा कभी किया ही नहीं। मांगने वाला मांगता ही रहा। ज्यादा खुश न हो, डिवाइड एंड रूल करो वाला ये वाली तरीका भाई क्या करूं, उनके शेर में भी 4 शुरू किए कर रहे। मांगने वाला मांगता ही रहा, देने वाले ने कुछ दिया ही नहीं, और प्यार उसको मजाक लगता है। देने वाले ने कुछ दिया ही नहीं, और प्यार उसको मजाक लगता है। प्यार जिसने कभी किया ही नहीं, प्यार उसको मजाक लगता है। अच्छा है, वाह वाह वाह। प्यार उसको मजाक लगता है, प्यार उसको मजाक लगता है। प्यार जिसने कभी किया ही नहीं, और चाहता है कि कायनात मिले। उम्र भर जिसने कुछ किया ही नहीं, चाहता है कि कायनात मिले। अच्छा है, चाहता है कि कायनात मिले। बहुत अच्छा है बेदरी भाई बाबा। चाहता है कि कायनात मिले। क्या छोटे छोटे मिसरों में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वाह 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 वाह। चाहता है कि कायनात मिले, चाहता है कि कायनात मिले। उम्र भर जिसने कुछ किया ही नहीं। इस गजल का बहुत अच्छा शेर आपके कदमों में, आपके हवाले दोस्तों, कि चाहता है कि कायनात मिले। उम्र भर जिसने कुछ किया ही नहीं, और दे रहा था मगर हिकारत से। वह शिकत की हुई। चाहता है कि कायनात मिले। उम्र भर जिसने कुछ किया ही नहीं, और दे रहा था मगर हिकारत से। उम्र भर जिसने कुछ किया ही नहीं, और दे रहा था मगर हिकारत से। मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। दे रहा था मगर हिकारत से, वाह। दे रहा था मगर हिकारत से। मैं भी खुददार था। अजय शेर में कोई ऐसी बात नहीं थी, वो दे रहा था मेरे को नहीं देता, नहीं दिया, तो इसमें कोई बात नहीं, मगर शेर तो है वो। मगर मेरी जिंदगी का कीमती शेर आपके हवाले अब कर रहा हूँ दोस्तों, ईमान से, ईमानदारी से। ये दे रहा था मगर, उससे बहुत बड़ा शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि दे रहा था मगर हिकारत से। मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। अब शेर सुनिए दोस्तों कि मेरे मौला तेरा कहाँ माना। मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं, और मेरे मौला तेरा कहाँ माना। मेरे मौला तेरा कहाँ माना। प्यास थी, पानी था, लिया ही नहीं। जनाब दिनेश तरफन साहब ने गजल की जो फजा कायम की, बहुत छोटे छोटे जुमलों में, छोटे छोटे मिसरों में, ये शायरी का एक बहुत खूबसूरत फ़न है जिसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अब मशायरा भिवंडी का अपने पूरे शबाब पर है, और मैं चाह रहा हूँ कि शायरों की वो फहरिस्त आपके सामने रखूँ जिस फहरिस्त का आपको इंतज़ार होता है। अहले भिवंडी अदब शनास हैं, अदब नवाज है, अदब परवर है, मशायरे की फ़िज़ा और मशायरे के माहौल से बखूबी वाकिफ़ हैं। मेरे पास जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी, मोहतरम डॉक्टर माजिद देवबंदी,
जनाब ताहिर फराज, शायर जमाली, जनाब रईस अंसारी, अंजुम बाराबंकवी, अख्तर ग्वालियरी, सागर खयामी और सिराज वारसी साहबान के नाम हैं। इसके अलावा इकलौती शायरा आज शायरात की नुमाइंदगी करती हुई हमारे स्टेज पर जनाब मोहतरमा शबीना अदीब हैं और इनकलाबी लबो लहजे के शायर जनाब जौहर कानपुरी। आइए मुलाकात करते हैं नईम अख्तर बुरहानपुरी साहब से। अभी आपने नाते पाक सुनी है, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि नईम अख्तर साहब से पहले एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराऊं जिसकी लहजे में, जिसके उसलूब में मोहब्बतें अंगड़ाइयाँ लेती हैं, शोर और फिक्र को एक राह मिलती है, एक गुजरगाह मिलती है। जनाब